بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر پریشانی۔ پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ایک ذرہ بھر بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ یہ انسان کی وہ جو غلطیاں کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، یہ اسی کا وبال ہے جو اس پہ پڑتا ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں، فتنے ہیں، دجالی دور ہے، اس میں جادوگر اور تعویذ کرنے والے، علم کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اور آپ کو جو مالی پریشانی ہے، جو مالی حالات خراب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، باوجود اس کے اگر نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی آپ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی آپ کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی۔ اس کے بھی ریزن یہی ہے کہ شیطان آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان سجدوں کے کوئی فائدے نہیں، اس نماز کے کوئی فائدے نہیں۔ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، جی اسی نمازاں بھی پڑھنے ہیں، قرآن بھی پڑھنے ہیں، تہجد بھی پڑھنے ہیں، لیکن مصیبت یہ کہ نہ بچے دی کوئی نوکری ہے، نہ بچیاں دی شادیاں ہو رہی ہیں، تے کام بھی کوئی نہیں، فاقے کٹ رہے ہیں، مر گئے پکے پریشان ہیں، کی کریے ان قاری صاحب نالی تے شاہ جی تے ان کی کریے مسیح تک کو نہ کوئی جادو تو نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ پر صحیح نہیں ہے۔ مانتے ہیں اللہ کو کہ اللہ ہے، ہاں جی مانتے ہیں، لیکن جس طرح ماننے کا ایک ہوتا ہے ماننا، اللہ کو مان لیا، ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی ماننا، کہ ہم اللہ کی کتنی مانتے ہیں۔ ہم اللہ سے ہزاروں چیزیں کہتے ہیں کہ اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، سب کچھ دے دے، سارا چاند بھی اللہ تعالیٰ انسان کو دے دے، تب بھی ناشکری کرے گا۔ انسان ہے ہی بڑا ناشکر۔ لیکن جو شکر گزار ہیں وہ ہمیشہ شکر ہی کرتے ہیں، کبھی رن رونے نہیں روتے۔ جب یہ بات کی جائے تو کہتے ہیں نہیں جی وہ تو گل تہاڈی ٹھیک ہے، نہ دیکھو نا ہن پھر کچھ دسو کہ کیا کریے۔ تو جی اگر آپ پریشان ہیں، جسمانی طور پر پریشان ہیں، گھریلو آمدنی نہیں ہے، بچے کی شادیاں نہیں ہو رہی، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں لگ رہا، یہ سارے فتنے ہیں جو ہمارے اوپر وبال بن گئے ہیں، اور یہ آج کل ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہاں جو آرام کھا رہے ہیں وہ تو کھا ہی رہے ہیں، ان کو کیا مہنگائی سے لین دین، لیکن جو غریب طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں اور جو درمیانہ لوگ ہیں، یہ پس رہے ہیں، یہ تباہ برباد ہو رہے ہیں۔ نوجوان لڑکے ہیں اور وہ جنالی نوکریوں کے لیے مارے کتے کی طرح پھرتے ہیں، لیکن کہیں ان کو نوکریاں نہیں ملتی، کہ ہے ہی نہیں، کوئی کچھ ہے ہی نہیں پاکستان میں، تو دیں دے کیا، کس کو نوکری دیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو پھر اللہ سے رابطہ کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو اس نے ہمارے لیے رزق بھی تو بھیجا ہے، ایسے تو نہیں بھیج دیا۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم اس چیز سے، کیا تم اللہ اس چیز سے بے خبر ہے کہ جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ اس کو رزق نہ دے؟ ضرور دے گا، چاہے ایک کیڑی ہو پہاڑ پہ ہو، چونٹی جس کو کہتے ہیں کالے پہاڑ پہ ہو، اور اللہ اس کی آواز بھی سنتا ہے جو وہ چلتی ہے اور جو بولتی ہے وہ،
اللہ وہ بھی سنتا ہے، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو اگر کسی بھی لاملا کی کسی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے، کوئی پریشانی ہے، جو بھی ہے، ہر قسم کے لیے سورہ کہف آیت نمبر 1 سے 10 تک آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، اور اس کا جو وقت ہے وہ ہے عصر کی نماز کے بعد۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ کہف آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، اور ساتھ میں رات کو کسی حصے میں سورہ واقعہ پڑھنی ہے۔ یہ آپ روزانہ عمل کریں، انشاءاللہ عزیز میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر آپ سچے دل سے یہ پڑھیں گے اور اللہ پر پورا یقین ہے، بھروسہ ہے، تو آپ کے گھر میں کبھی تنگی نہیں، کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کبھی آپ کے اوپر جادو نہیں ہوگا، کیونکہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب فتنے کا دور آئے گا، دجالی دور آئے گا، تو جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے اوپر اس کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ یقین رکھیں کہ شیطان سب سے بڑا جو جادوگر ہے وہ شیطان ہے، اور یہ سارے شیطان کے چیلے ہیں جنہوں نے ہمیں اس حال میں پہنچا۔ اللہ ان کو غرق کرے، تباہ کرے، برباد کرے، ہلاک کرے، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ کے راستے پر چلیں، دین کے راستے پہ چلیں۔ جو دین کا راستہ ہے وہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور جو باطل کا راستہ ہے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تو حق کی طرف چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پہ کیوں نہ چلنا پڑے، تب بھی حق پہ ہی چلو۔ باطل پہ جاؤ گے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ نہ باطل کا کبھی ساتھ دینا، نہ باطل کے ساتھ کبھی اٹھنا بیٹھنا۔ یاد رکھیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک الفاظ، ایک ایک بات اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے۔ ہماری ہر گفتگو، ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جاتا ہے، جو قیامت کے دن اللہ پاک خود تمہارے ہاتھ میں وہ تمہارا اعمال نامہ جب دے گا، وہ خود ایک ایک لفظ جب آپ پڑھیں گے تو انسان حیرت میں ہو جائے گا کہ جو میں نے فلاں جگہ یہ بات کی تھی، اس پہ تو وہ بھی لکھی ہوئی، گالی بھی لکھی ہوئی ہے، اس پہ غیبت بھی لکھی ہوئی ہے، اس پہ چغلیاں بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں چوریاں، ڈکیتیاں، ظلم، قتل و غارت سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ڈرو تو ڈرو اس وقت سے جب اللہ کے ہاں ہم پیش ہوں گے، اور تنہا انسان، اللہ یہ نہیں کہے گا تو نے اپنے بچوں دی خاطر کیتا ہے، چل تینوں معاف کیتا ہے، تو اپنی بیوی کی خاطر کیتا ہے، تینوں معاف کیتا ہے، فاقے کٹ رہے ہیں تینوں معاف کیتا ہے۔ یہ بات نہیں ہوگی، وہاں تو سیدھی سی بات ہوگی کہ جو میں نے کہا تھا کیا تم اس راستے پہ چلے ہو؟ نہیں چلے، فرشتوں کو اللہ کو حکم دے گا، جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچو اور دین کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔